حضور نے فرمایا کہ اسی میں خدا کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے سارے احوال بیان کر دیے، لیکن اللہ نے انسان کی موت کا وقت بھی مخفی رکھا ہے اور اللہ نے قیامت کا وقت بھی مخفی رکھا ہے۔ یہ بتا دیا کہ جب قیامت آئے گی جمعے کا دن ہوگا، دن بتا دیا۔ قیامت آئے گی تاریخ بتا دی کہ 10 محرم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ 10 محرم ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، اور سال نہیں بتایا کہ کون سا سال ہوگا۔ اس میں حکمت ہے ایک بات۔ پھر اسی طریقے سے ہم میں سے ہر ایک شخص کا یہ ایمان ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں، اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب ہمیں پتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے مرنا ہے تو اللہ نے موت کے وقت کو مخفی رکھا، ورنہ اگر کسی نے پتا ہو کہ فلانی تاریخ، فلانے وقت، فلانے دن میری موت ہے، تو مرنے سے پہلے ہی انسان مر جاتا۔ آج اتنے دن رہ گئے، آج اتنے سال رہ گئے، آج اتنے مہینے رہ گئے، آج اتنے منٹ رہ گئے، بندہ یہی سوچ سوچ کے مر جائے۔ خدا کی حکمت کیا ہے؟ موت کے وقت کو گم رکھنے کا اور قیامت کے وقت کو گم رکھنے کا۔ اس میں اللہ کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان ہر لمحہ اپنی موت کے لیے تیار رہے، اور قیامت کے وقت کو مخفی رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان ہر لمحہ اس ہولناکی کے لیے تیار رہے کہ کسی بھی وقت قیامت برپا ہو سکتی ہے۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی دے ہر سانس نو اپنی زندگی کا آخری سانس سمجھیں، ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ ہر روز جب بندہ شام کو پوری زندگی پوری اپنے معمولات کی مصروفیات سے فارغ ہو کر جب رات کو بستر کے اوپر جائیں تو فرمایا کہ ہر روز اللہ تعالیٰ جو انسان پر موت طاری کرتا ہے، یہ ہر روز انسان کو اس کی موت کی پریکٹس کرائی جاتی ہے، ریہرسل کرائی جاتی ہے، ایکسرسائز کرائی جاتی ہے۔ یہ جو نیند ہے یہ بھی موت کی ایک قسم ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو آپ پتہ ہے ہمیں کیا پتہ کس حال میں ہے، واپس سانس آئے گا نہیں آئے گا، سونے کے بعد ہمیں کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ اور جب وہ اللہ کی قدرت کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دن ہے یہ کام کے لیے پیدا کیا ہے اور رات کو جو ہے وہ آرام کے لیے پیدا کیا ہے۔ رات پڑتی ہے تو بالکل اس کے اثرات انسان پر پڑتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب موسم سرد ہو تو اس کے اثرات جسم پر پڑتے ہیں، موسم گرم ہو تو اس کے اثرات جسم پر پڑتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انسان کا جسم مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر لمحے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ اس دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ پھر اس طریقے سے فرمایا کہ قیامت کے ان احوال کو بیان فرمایا، وہ یہ نہیں بتایا کہ قیامت وقوع کا وقت کیا ہوگا۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ انسان کی عمر کی انتہا نہیں بیان کی تاکہ انسان ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے۔ یہ امام فخر الدین رازی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھی۔ کیا فرماتے کہ انسان ہر وقت موت سے ڈرتا رہے اور اسی وقت کسی وقت اس کی موت نہ آ جائے، ہر وقت گناہوں سے باز رہے کہ کہیں گناہ کی حالت میں اس کو موت نہ آ جائے اور توبہ کرتا رہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال کو قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں کیوں بیان فرمایا؟ ایک ہی صورت میں بھی اللہ بیان کر سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ بار بار انسان کو وہ چیز دہرائی جائے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سورۃ الرحمن کے اندر ایک آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کان کان سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت سورۃ الرحمن کے اندر 31 ٹائم آئی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار دہرایا، بار بار دہرایا، بار بار دہرایا۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ انسان کو احساس ہو۔ تو قرآن پاک کی متعدد صورتوں کے اندر جو اللہ نے احوال قیامت کو بیان فرمایا تاکہ انسان غور کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ اکرام کے ساتھ متوجہ ہوئے تو صحابہ نے میں سے بعض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چہرے پر جو ہے وہ بڑھاپے کے اثرات طاری ہو گئے ہیں، نکاحت کے اثرات محسوس کر رہے ہیں، کمزوری اور کچھ خوف اور خشیت کے اثرات محسوس کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ سورہ ہود میں اللہ نے قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمایا۔
سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بعد برزخ کے عذاب کو اور آخرت کے عذاب کو اور جہنم کے عذاب کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سزائیں بیان فرمائی ہیں کہ جو لوگ دنیا کے اندر بے عملی کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں یا اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرتے یا اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور دین کے احکام پر انہوں نے عمل نہیں کیا، تو فرمایا کہ ان کی سزا کیا ہوگی۔ فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سورہ ہود اور اس جیسی صورتیں جن میں اللہ نے احوال قیامت کو بیان فرمایا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے کیفیات قیامت کو بیان فرمایا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے آثارات قیامت کو بیان فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہولناکی قیامت کو بیان فرمایا ہے، فرمایا ان پر غور کر کر کے حضور نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، کمزوری طاری ہو گئی ہے۔ اب تو اس کا مطلب کیا ہے کہ متعدد صورتوں کے اندر امام فخر الدین رازی بیان فرماتے ہیں کہ اس کی بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ انسان بار بار غور کرے کہ اللہ نے زندگی مختصر دی ہے، اور جب قیامت کا دن آ گیا اگر آسمان پھٹ گئے، زمینیں پھٹ گئی، پہاڑ بہہ گئے، سمندر بہہ گئے، تو فرمایا کہ پھر جب ایک بات یہ، دوسرا یہ کہ فرمایا کہ اس میں بیان کرنے کی حکمت کیا ہے کہ جب وہ 7 آسمان جن کی نہ لمبائی نہ چوڑائی کا ہم حساب کر سکتے ہیں، نہ جن کے وزن کا ہمیں جب وہ ہمارے اس کے اندر آ سکتا ہے، جب وہ 7 آسمان پھٹ جائیں گے تو فرمایا انسان غور کرے کہ میرا کمزور سا جسم ہے، اس کا کیا اثر ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ جس کا ایمان سلامت اس کا جسم بھی سلامت۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ انبیاء